اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کا جناب ہمارا پروگرام اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے اپنے ایسے دوست ایسے بھائی کو لے کے آئے ہیں جو ہمارے پاکستانی دوست ہیں، پاکستانی بھائی ہیں، ماشاءاللہ کافی عرصے سے اٹلی میں مقیم ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے ایسی اللہ کی رضا تھی کہ یہ جو ہے کرونا پازیٹیو آ گئے ہیں، تو ایز اے مسلم ہر حال میں الحمدللہ۔ تو یہ بہت ہی پیارے دوست ہیں، پرسنلی رابطے میں رہنے والے دوست ہیں، ایسے احباب ہیں کہ جو رابطے میں رہتے ہیں، بہت ان کا شکریہ کہ ان ایسے لوگوں کی وجہ سے بہت زیادہ معلومات ملتی ہے، پیج کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، وہی معلومات ہم آپ تک لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ میرے پیارے دوست حمزہ بھائی ہیں، مہر حمزہ صاحب ہیں۔ تو اللہ کی رضا سے ان کا یہ کرونا پازیٹیو آ گیا، لیکن ماشاءاللہ دیکھیں جوان آدمی ہیں، بڑی جرت مندی سے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس ہنستے مسکراتے چہرے کو، اس با ہمت پاکستانی نوجوان کو کہ جس نے ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی مملکت خدا داد پاکستان کا ایک نوجوان ہے اور با ہمت ہمارا بھائی ہے، تو کیوں نہ اس صاحب کو آپ کے سامنے لے کے آیا جائے تاکہ کافی سوالات کے ذریعے سے ہم بھی علم سیکھیں اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان تک بھی یہ علم ہم پہنچائیں۔ تو سب سے پہلے مہر حمزہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی جان، ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ حمزہ بھائی، آپ جیسے نوجوانوں کو دیکھ کے بہت ہی دل خوش ہوتا ہے کہ جو ماشاءاللہ زندگی کو پازیٹیو انداز میں دیکھتے ہیں، مثبت انداز میں دیکھتے ہیں اور ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یقین جانے آپ کی وجہ سے آج اس پروگرام کی وجہ کے ذریعے کافی پاکستانی نوجوانوں کو رہنمائی ملے گی، ہماری کمیونٹی کو رہنمائی ملے گی اور ان کے حوصلے بھی انشاءاللہ بلند ہوں گے۔ تو سب سے پہلے حمزہ بھائی آپ اپنا ذرا تعارف کرا دیں، آپ پاکستان کس جگہ سے؟ جی بھائی جان، میرا نام حمزہ یاسین ہے اور میں پاکستان گجرات کا رہنے والا ہوں۔ تو گجرات کوٹلہ اربلی ہاں کے قریب میرا گاؤں ہے۔ ماشاء آپ گاؤں کا بھی نام بتائیں۔ جی دریکڑی کا رہنے والا ہوں میں۔ جی ماشاءاللہ، تو بہت خوشی ہوئی جیسے بتائیں۔ تو اس کے ذریعے، اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے تمام دوست احباب بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کے گھر والے بھی پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کے دیگر احباب جو یورپ میں ہیں وہ بھی ہمیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی صحت کافی سٹیبل ہے۔ ناظرین کی تعداد ایک دم بڑھ گئی ہے، تو ان کے لیے میں ایک دفعہ پھر تعارف کرا دوں۔ آج ہمارے ساتھ با ہمت پاکستانی جوان مہر حمزہ موجود ہیں، جن کا اللہ کی رضا سے جو کرونا پازیٹیو آ گیا تھا، لیکن وہ بہت ہی جوان مردی سے اس مرض کا مقابلہ کر رہے ہیں اور میرے ذاتی دوستوں میں سے ہیں اور میری ذاتی ریکویسٹ پر اس پروگرام میں آئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو مفید معلومات بھی دے سکیں اور ان کے حوصلے کو دیکھ کے ہم بھی حوصلہ لے سکیں۔ تو انہوں نے بھی بتایا کہ کوٹلہ اربلی کا قریب ان کا گاؤں ہے، پاکستان کے جزیرہ گجرات سے ہیں۔ حمزہ بھائی آپ اٹلی میں کتنے عرصے سے مقیم؟ جی بھائی جان، میں اٹلی میں 2015 سے مقیم ہوں۔ ماشاءاللہ جی، تو آپ نے اٹلی میں 2015 سے مقیم ہیں، تو آپ کو یہ کیسے شک گزرا کہ آپ میں اس مرض کی علامات پائی جاتی؟ جی بھائی جان، ویسے نارمل کھانسی تھی، تو میں نے اپنے جو میرا باس ہے کاپو ہے، میں نے اس کو بتایا، تو انہوں نے پھر ایمبولینس کے ذریعے ادھر ڈاکٹر آئے گھر میں، انہوں نے پھر ٹیسٹ کیا، تو تیسرے دن جو ہے نا اس کا جواب آیا تھا جی یعنی آپ کی بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کو سہولت یہ میسر ہوئی جیسے ہی آپ نے علامات اپنے اندر محسوس کی تو اپنے باس کے ذریعے کاپو کے ذریعے کو آگاہ کیا، تو انہوں نے پھر اٹالین محکمہ صحت سے رابطہ کیا، انہوں نے آپ کو ڈور پر ہی آپ کے گھر پہ ہی سروس پرووائڈ کر دی اور آپ کا ٹیسٹ لے گئے۔ جی بالکل۔ تو جب آپ کا ٹیسٹ لے گئے تو کتنے دنوں بعد آپ کو رپورٹ ملی؟ تیسرے دن تقریباً بھائی جان۔ اچھا 3 دنوں بعد؟ جی 3 دن بعد۔ 3 دن بعد جب آپ کی رپورٹ پازیٹیو آ گئی جی تو پھر آپ نے کیسے مطلب یہ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی
یا اداروں کی طرف سے آپ کو کتنا ٹائم دیا گیا آئسولیشن میں لے جانے سے پہلے؟ جی بھائی جان، اس وقت انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی جب رپورٹ گھر میں آئی تھی نا میرے، جی جی تو اسی وقت انہوں نے تقریباً 2 گھنٹے بعد مجھے آئسولیشن میں لے کے آئے تھے. تو تقریباً 2 گھنٹے، یہ منیمم 2 گھنٹے میں. جی جی بہت اچھا، ماشاء اللہ بہت اچھی سروس ہے کہ اسی دوران آپ 2 گھنٹے کچھ بھی نہیں ہوتے فوراً اس میں آپ کو انہوں نے یعنی کہ تیاری کا ٹائم دیا کہ آپ اپنے کپڑے وغیرہ یہ جی 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 جی، وہی صرف وہی جو میرے طرف سے یہ کہ میں نہیں ان سے ٹائم مانگا تھا. وہ بولتے ہیں کہ ابھی چلو ہمارے ساتھ، ہم نے آپ کو ایک لدا جو آپ کو گھر دیں گے تو آپ ادھر رہنا. تو میں نے صرف ان سے 2 گھنٹے مانگے تھے، تو میں نے کپڑے وغیرہ ریڈی کیے. اس کے بعد جب میں تیار ہو گیا تو میں نے ان کو بتایا کہ ٹھیک ہے میں اب ریڈی ہوں. وہ اسی وقت لے کے مجھے نا ادھر گھر میں آ گئے تھے، جو دوسرا گھر شفٹ کرنا تھا جہاں پہ. جی جی جی. اچھا، آپ یہ بتائیں جدھر آپ رہ رہے ہیں آپ کے روز و شب کیسے گزر رہے ہیں اور آپ ایک کمرے میں کتنے بندے رہ رہے ہیں؟ جی بھائی جان، ادھر جو انہوں نے ہمیں بیرگو دیا ہوا ہے، بیرگو میں ایک کمرہ ہے، ہوٹل ہے، بہت ہی پیارا ہوٹل ہے ماشاءاللہ. بہت ہی مہنگا ہوٹل ہے، تقریباً چنترال جو سینٹر ہے نا اس کے بالکل ساتھ ہے. اور آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا مہنگا ہوگا، بالکل جی جی سینٹر میں. ٹھیک ہے، تو ادھر انہوں نے ہمیں کمرہ دیا ہوا ہے. ایک مجھے تو میں ایک کمرے میں ایک بندہ ہوں. ٹھیک ہے، تو بہت ہی ماشاءاللہ اچھے طریقے سے پرووائڈ کر رہے ہیں. صبح ناشتہ دیتے ہیں، دن کو کھانا، شام کو بھی کھانا. اور دن میں تقریباً 3 مرتبہ چیک کرنے آتے ہیں کہ اب کیسی طبیعت ہے. اب پھر پوچھتے ہیں کسی چیز کی ضرورت ہے یا کہ کیا چیز چاہیے تمہیں. یہ ادھر فون پڑا ہوا ہے، فون کر لیتے ہیں نیچے سے، اسی وقت چیز آ جاتی ہے. بہت اچھے طریقے سے جو ہے پرووائڈ کر رہے ہیں. جی جی ماشاءاللہ، بہت ہی ہم اٹالین حکام کے بہت ہی مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمارے بھائی کی اتنی زیادہ کیئر کر رہے ہیں. اور بالکل میں ایک دفعہ پھر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ بہت ہی ہمت سے بیماری کا مقابلہ کر رہے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو بالکل فریش رکھا ہوا ہے. تو آپ کو دیکھ کے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو حوصلہ ملے گا اور ان کو آپ کو یہ رہنمائی ملے گی کہ یہ کوئی ایسا جان لیوا مرض نہیں کہ جس کو اللہ معاف کرے ہم اس پہ طاری کر دیں. تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ جب آپ کو یہ کھانسی وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ کتنے دن بعد آپ نے نوٹس لے لیا، یا آپ نے جیسے عموماً لوگ لاپرواہی کرتے ہیں تو 10 دن بعد انفارم کرتے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ بھائی جان، مجھے پہلے کھانسی ہوتی تھی نا، تو پہلے میں نارمل لیتا تھا اس وبا سے پہلے. ٹھیک ہے، اس وبا کے دنوں میں جب مجھے کھانسی ہوئی تھی تو میں انہیں نارمل نہیں لی. ابھی میں کچھ دیکھ رہا ہوں لوگ اس چیز کو بہت ہلکا لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، نارمل کھانسی ہوئی، ٹھیک ہے یار چھوڑو نارمل ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے اسی وقت اپنے جو کپوا میرا، میں نے اس کو بتایا کہ یہ چیز ہے. اس نے وہ ڈاکٹر کو فون کیا، وہ گھر آ کے انہوں نے چیک کیا. تو یہی میں پروسیجر میرا رہا ہے کہ میں اسی وقت جو ہے نا بتایا انہوں کو، کاپو کو بتایا. انہوں نے پھر چیک کرایا، اس کے بعد ادھر لے کے آئے. تو میں دوسرے بھائیوں کو بھی بولتا ہوں کہ اس کو نارمل مت لیں. یہ اتنی جان لیوا مرض نہیں ہے، مگر جب ہم لاپرواہی کرتے ہیں اس وقت کام زیادہ بڑھ جاتا ہے. جی 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 ماشاءاللہ حمزہ بھائی، آپ کے جیسے گفتگو سے لگ رہا ہے آپ ماشاءاللہ تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، تو بڑے بریلینٹ آدمی ہیں. آپ نے بر وقت اس کا نوٹس لیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں جب جس جگہ اس آئسولیشن سینٹر میں آنے سے پہلے جس جگہ آپ رہ رہے تھے آپ کتنے بندے رہ رہے تھے؟ جہاں پہ میں پہلے رہتا تھا، جی جی. جی ادھر ہم تقریباً 6 بندے رہتے تھے. اچھا اچھا. تو آپ کے کچھ علم میں ہے کہ آپ کے بعد طالباً حکام نے، اٹالین محکمہ صحت نے آئے ان کے بھی ٹیسٹ کیے ہیں، یا پھر آپ آئسولیٹڈ ہو گئے تو آپ کو اس بارے میں نہیں؟ نہیں، میرا ان سے رابطہ ہے، سب سے رابطہ ہے. وہ جو ادھر کاپو ہے اس سے بھی رابطہ ہے، اور جو لڑکے تھے ان سے بھی رابطہ ہے. ان کا بھی تقریباً 2 بندوں کا جو ہے نا وہ نارمل آیا، تو 4 بندوں کا ہم کا جو ہے نا وہ پازیٹیو آیا. تو ہم سب کو ایک جیسی انہوں نے سہولت دی ہے، بہت اچھی سہولت دے رہے ہیں ماشاءاللہ. میں اٹالین گورنمنٹ کا، اٹالین تمام اداروں کا، فوجی افسران کا اور پولیس کا اور جو ڈاکٹرز ہیں، میں ان سب کو سلوٹ کرتا ہوں. بہت ہی اچھے طریقے سے وہ جو ہے نا دیکھ بھال کر رہے ہیں. جی 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 بالکل. یعنی ڈاکٹر اسفار صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں؟ جی جناب، میں آپ کے چلے، ساتھ ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا
کہ جب آپ پازیٹیو ہوئے ہیں تو آپ کے دوسرے جو روم میٹ تھے، جسے ہم پنجابی میں عرف میں ڈیرا بھی کہتے ہیں، تو ان سب کا بھی ہوا، اور ان میں بھی لوگ ایسے تشخیص پائے کہ جن کو پھر وہ آپ جیسی سہولیات دے رہے ہیں اور آئسولیشن سینٹر میں لے کے گئے. یعنی اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ یہ جو گورنمنٹ کہتی ہے فاصلہ رکھیں اور گھروں میں رہیں اور احتیاط کریں، تو یہ ساری باتیں پھر سچ ہی ہیں کہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. جی 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 بالکل عمل کرنا چاہیے. یہ جو اب مجھے انہوں نے ایک کمرے میں ایک بندہ رکھا ہوا ہے، مجھے ایک کمرے میں ایک رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب آپ باہر جاتے ہیں، اگر آپ کے پاس فارم ہے، آپ فارم لازمی لے کے جائیں، ٹھیک ہے، جو گورنمنٹ نے ایشو کیا ہوا ہے. تو اگر جاتے ہیں تو ادھر بھی فاصلہ رکھیں، تقریباً 2 فٹ کا یا 3 فٹ کا، جتنا گورنمنٹ نے کہا ہوا ہے. تو یہ جو قانون کی درآمد کریں، اس پہ ٹھیک قانون کی جو ہے نا کریں، پاسداری کریں. کیونکہ بعد میں پھر وہ بولتے ہیں کہ یہ پاکستانی تھے، انہوں نے ہمارے قانون کی پاسداری کیا، اس سے ہمارے وطن کا جو نام روشن ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ہمارے وطن کو بہت ہی اچھے لفظوں میں لکھیں گے. جی ناظرین، اگر حمزہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ باہمت نوجوان پاکستانی، آپ لوگوں کے بھی ذہن میں اگر کوئی بات ہو تو آپ ہم سے حمزہ بھائی سے پوچھ سکتے ہیں. اسکرین پہ سوال آئے گا، حمزہ بھائی اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. حمزہ بھائی آپ یہ بتائیں، حمزہ بھائی بہت زیادہ نیچے لوگ پاکستانی دوست لکھ رہے ہیں، آپ کے لیے دعائیہ کلمات لکھ رہے ہیں، آپ کو سلام دعا لکھ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے آپ اس مرض سے جلد از جلد صحت یاب ہو. حمزہ بھائی آمین. بہت شکریہ تمام دوستوں کا. میں اس حمزہ میں آپ کو بھائی دو جب آپ میں چیزیں یہ چیز ایڈ ڈیٹیکٹ کرنا ہوئی چاہتا ہوں. تو اس وقت آپ کا باڈی ٹیمپریچر کتنا تھا؟ جی اس وقت 36 تھا، 36.30. ٹھیک 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 ٹھیک، جی صحیح. لیکن یعنی الحمدللہ آپ نے اس مرض کو بہت ہی ابتدائی سٹیج پہ پکڑ لیا، یعنی آپ کو سینے کی جکڑن وغیرہ نہیں ہوئی. نہیں نہیں نہیں، جب مجھے محسوس ہوا گلا میرا جو ہے نا بند ہو رہا ہے، اس وقت تقریباً میرا گلا تھوڑی تھوڑی سانس، مجھے نا بہت تکلیف ہو رہی تھی، تھوڑی تھوڑی سانس جو اندر جا رہی تھی. تو جب ادھر آیا تو ادھر انہوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے مجھے دیکھ بھال کی میری. اور بعد میں پھر میں اب ایک چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو کوئی ایسی ویسی مثلاً شک ہو کہ کام خراب ہو رہا ہے گلے کے ساتھ، آپ کوئی اور میڈیسن نہ لیں، صرف پانی کا استعمال کریں، گرم پانی کا استعمال کریں، صرف اور صرف گرم پانی کا استعمال. جی جی جی، زبردست ہو گیا. تو جیسے یہ اب آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کو کتنے دن ہو گئے ہیں آئسولیشن میں؟ مجھے تقریباً بھائی جان 13 تاریخ سے ادھر ہوں میں. صحیح، مطلب ایک ہفتہ ہو گیا. جی جی جی. یہ حسنین علی بھائی پوچھ رہے ہیں، ان سے پوچھیے وائرس سے سانس لینے میں کوئی پرابلم ہوتی ہے؟ جی جی بھائی حسنین بھائی، جب آپ سانس لیتے ہیں تو جو ہے نا گلے میں سانس، مثلا اندر سانس اچھی نہیں جاتی ہے، ٹھیک ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے بعد میں. تو آپ صرف گرم پانی کا جو ہے نا کھانے کے ساتھ بھی گرم پانی ابال کر جو ہے نا پئیں. نارمل بھی جب باہر جاتے ہیں جیسے چائے پیتے ہیں نا، ویسے گرم پانی کا استعمال کریں. باقی میڈیسن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف پانی کا استعمال کریں. صحیح. تو حمزہ بھائی جب یہ آپ کو ادھر لے کے آ گئے، جی ٹھیک ہے، تو اس ہوٹل میں جیسے آپ نے بتایا ہے کہ آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ کافی یہ کاسٹلی ہوٹل ہے. میرے خیال میں جتنا مجھے نالج ہے، مجھے بھی 25-30 سال ہو گئے ہیں ادھر اٹلی میں، تو مجھے جتنا نالج ہے کہ چنترالے میلان کے پاس تو کم از کم 100 سے تو اوپر ہی پر نائٹ کا ہوتا ہے ہوٹل کا. جی بھائی جان، یہ تقریباً آپ کے اندازے کے مطابق آپ ٹھیک بول رہے ہیں، 150 کے اوپر ہوگا میرے اندازے کے مطابق، جو ہے نا 100 سے اوپر، جو بہت زیادہ اوپر ہے 100 سے، ٹھیک ہے. تو اور دن رات وہ صرف پر نائٹ ہوتا ہے، یہ دن رات میں ادھر رہ رہا ہوں. تو تقریباً مجھے 6-7 دن ہو گئے ہیں ادھر، تو یہ سب گورنمنٹ ہی اٹھا رہی ہے. جی جی جی، پھر ایک دفعہ جناب اٹالین گورنمنٹ کو سلوٹ کہ انہوں نے اتنی زیادہ بلا رنگ و نسل، بغیر کسی تمیز کے کہ یہ جو مریض ہے یہ آیا کہ اٹالین ہے یا بغیر ملکی ہے،
कितनी गवर्नमेंट ऑफ इटालिया हम लोगों की खिदमत कर रही है। तो इसके लिए हम तहे दिल से इटालियन गवर्नमेंट के मशकूर हैं कि इन्होंने ये हमजा भाई, ये जो आपका रूम है ये वन बेडरूम है या सिंगल बेड बेड में है या डबल बेड है इसमें? जी भाईजान डबल बेड है अच्छा अच्छा। इसका। उस लिहाज से किराया भी डबल होता है फिर। जी 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 जी। तो माशाल्लाह। तो हमजा भाई, ये जैसा कि आपने पहले बताया कि ये दिन में आपको 3 दफा चेक करते हैं, जी तो ये माजरत है, लेकिन ज़ाहिर है सवालात सारे ऐसे ही होंगे। ये कमरे के अंदर बंदा आता है या आप बाहर जाते हैं, कैसा सिस्टम करते हैं? नहीं, कमरे के अंदर जो दरवाजे के सामने 3 डॉक्टर आते हैं। अच्छा। 3 डॉक्टर, जी 3 डॉक्टर आते हैं। वो आके जो है ना नॉक दरवाजा करते हैं। खटखटाते हैं तो बाहर जाना पड़ता है। वो पहले ही कहते हैं हाथ धो के आओ, और उसके बाद मास्क वगैरह जो अपनी हिफाजत के लिए होता है, ठीक है, वो चेक करते हैं। उसके बाद फिर वो ही पूछते हैं कि आपको कोई चीज चाहिए। कोई शर्माना नहीं है, आपके लिए हर वक्त 24 घंटे जब आप बोलोगे आपको हर चीज मुहैया करेंगे। जी जी जी। माशाल्लाह। दोस्त अहबाब फिर लिख रहे हैं आपकी सेहत याबी की दुआ लिख रहे हैं। तमाम अहबाब का शुक्रिया कि आप हमजा भाई के लिए दुआ कर रहे हैं। बिलाशुबा हम सब पाकिस्तानी एक कम्युनिटी हैं, तो किसी एक का भी दुख दर्द हमारा ही दुख दर्द है। सर आपके शुक्रिया, आपने एक अच्छा प्रोग्राम किया। जी भाई, आपने शुक्रिया अदा किया। हम हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बल्कि अगर आप किसी भी इशू पे कोई भी प्रोग्राम चाहते हो तो आप पेज इंतजामिया से रब्ता करें। हम आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक प्रोग्राम अच्छे से अच्छा लेके आते रहेंगे। तो मतलब भाई, लगभग अब इन्होंने कितनी डेट आपको दी हुई है कि कितने अरसे तक ये 14 दिन होगा या 21 दिन होगा? भाईजान अभी तो उन्होंने परफेक्ट डेट नहीं बताई। तो वैसे उन्होंने जब मुझे देखा है ना कि पहले दिन की हालत और बाद में हालत, तो बोलते हैं कि यार वाकई तेरा जिगरा है। मैंने बोला कि मैं अपने ज़हन में सोच रहा था कि अब अगर हम इसको अपने ऊपर हैवी करेंगे ना तो हैवी होगी, अपनी तबीयत डाउन हो जाएगी। अगर हम इसके ऊपर हैवी हो जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। जी जी जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है कि आपने नफसियाती तौर पर मर्ज को अपने ऊपर तारी नहीं किया। हमजा भाई, ये बताएं आप कि ये जो दिन रात की रूटीन है, ये आपने इसको कैसे तकसीम किया हुआ है? यानी माशाल्लाह आप सेहतमंद लग रहे हैं, अल्लाह ताला आपको मजीद सेहत दे। आपने क्या ऐसा फार्मूला तय किया है कि जिससे आप इतने हशाश विशाश हैं, ताकि हमारा ये प्रोग्राम अगर कोई और बंदे भी आइसोलेशन में देख रहे हैं तो वो आपके तजर्बात से फायदा उठा सके? जी भाईजान यही है कि 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, और इधर आपको पता है कि फिर कुरान मजीद है जो वो सूरह रहमान और दूसरी सूरतें वगैरह वो मैं जो है ना वो मोबाइल पे डाउनलोड की हुई है, वो सुनता हूँ। और पानी तकरीबन मैं आपके अपने भाइयों को यही बोलूँगा कि पानी की कसरत करें, ठीक है। पानी बहुत ज़्यादा पिएं, जो गर्म करके ना पानी उबाल के वो पानी गरम गरम पिए, तो उससे वो जो है ना इतना जो ज़्यादा मसला नहीं होगा, ठीक है। वो जो भी चीज़ होगी मसलन पानी के साथ ख़त्म हो जाएगी। किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने कोई मेडिसिन यूज़ नहीं की है, सिर्फ पानी। तो आप अब देख सकते हैं मैं आपसे आपके सामने बैठा हूँ, सही बोल रहा हूँ। पहले दिन मेरे से बोला नहीं जाता था, तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तबीयत है। अच्छा, हमजा भाई, आपको अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप बिल्कुल नौजवान लग रहे हैं, आपको इस कोरोना के अलावा ब्लड प्रेशर या शुगर या कोई दमा या कोई ऐसी और बीमारी तो नहीं है? नहीं 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 भाईजान, मुझे कोई बीमारी नहीं है। सिर्फ यही इस माहौल में ये हुआ है मेरे साथ, तो उसको भी मैंने कवर कर लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया है। हमजा जी साहब से जी एक सवाल मेरा। जी जी। हमजा भाई, और दोस्तों आपकी बात माने या ना माने, मेरा कावा आ गया है। तो नदीम मैं साहब तो अगर मुझे, जनाब दिन में अल्हम्दुलिल्लाह हेलो मेरी तंदुरुस्त हूँ, आवाज दिन आ में रही है दो आपको से साहब? तीन दफा जैसे ही ये वबा आई है तो काफी दोस्तों ने इसको किया है सबमिट, नदीम साहब आप ये मेरी आवाज कावा आ रही है? लीमू डाल के, अदरक डाल के। तो ये ऐसी चीज है जिसका नुकसान तो कोई नहीं। तो अगर बाज अहबाब इसको देखेंगे, इस पे अमल करेंगे, तो यकीनन इससे उनका भी हौसला बढ़ेगा और उनकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। हमजा भाई, आपने जैसे अपने पाकिस्तान घर वालों को इस बारे से आगाह किया है? जी कर दिया था दोस्तों वगैरह को और घर वालों को, क्योंकि अच्छी बात होती है कि वबा ही अच्छी बात। ऐसी है कि बाद में मसलन जी 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 जी। कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है, तो फिर ये भी होता है कि किसी ने बताया नहीं है या घर पता नहीं चला, तो
اور بات ہو جاتی ہے پھر. ماشاءاللہ جی، میرا اس میں حمزہ بھائی کو لانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حمزہ بھائی ماشاءاللہ مجھے تو کافی چیزوں کا پتہ ہے، لیکن ناظرین کو بتانے کے لیے یہ سوالات کیے جا رہے ہیں. تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے حمزہ بھائی 2 4 10 بندوں سے بات کرتے ہوں گے، تو اس پروگرام کی وساطت سے یہ تمام ہمارے یعنی 40,000 کے لگ بھگ فالوئنگ شپ ہے، تو 40,000 بندوں کے تک تو حمزہ بھائی کا پیغام جیسے یہ پروگرام ختم ہوگا پہنچ جائے گا. آپ احباب سے بھی گزارش ہے کہ آپ احباب اس میسج کو ایک ایمرجنسی میسج سمیت ہوئے، ایمرجنسی پازیٹیو، ایمرجنسی نیگیٹو نہیں، ایمرجنسی پازیٹیو سمجھتے ہوئے آپ لوگ اپنی وال پہ ٹیگ کریں، شیئر کریں، تاکہ اس وبا کے متعلق جو جدید ترین باتیں ہیں وہ بھی پہنچ سکے. ہمارے اس دوست بھائی پاکستانی باہمت نوجوان کا ہنستا مسکراتا چہرہ بھی اس کے والدین دیکھیں، ان کے دوست دیکھیں، ان کے بھائی دیکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس طرح یہ ایک پازیٹیو میسج ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ پاکستانی جو قوم ہے مصیبت میں ہمت اب ہارنے والی بھی نہیں. اور بالخصوص اس کا کریڈٹ اب مہر صاحب کو جاتا ہے کہ مہر صاحب جس جوان مردی سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو یہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے کہ اس سے وبا سے لڑا جا سکتا ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ آپ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کوئی چیزیں آپ کو چاہیے یا یہ ایسی، ظاہر ہے یہ آپ کو میڈیکل اور رہائش تو فراہم کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس دوران جو آپ کی چھوٹی موٹی اور ضرورتیں تھیں، مثلاً فون کا ریچارج، وائی فائی کا ریچارج، ایسی چیزیں آپ نے اپنے دوستوں کو کہہ کے پھر آپ کے نمبر پہ ریچارج وغیرہ ہوا ہے، یا کیسے آپ نے اپنا جو زندگی کا نظام ہے وہ کیسے چلا؟ جی بھائی جان، ابھی کل میں نے ریچارج کرانا ہے، تو میرے ایک گاؤں کا دوست ہے، ادھر میرے چاچو کا بیٹی لگتا ہے، تو میں اس کا بہت شکر گزار ہوں. ابھی وہ بھی شاید آن لائن دیکھ رہا ہاں ہوگا بھائی، مجھے. آپ ہمارے اس پیارے بھائی کا نام لیں، ہم بھی شکریہ ادا کریں. کیا نام ہے؟ قاضی فیصل ندیم صاحب ہیں ریکڑی سے. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہر وقت ہر ٹائم میرے ساتھ رہتے ہیں. جیسی بھی ضرورت ہو، جیسے بھی مشکل ہو، وہ اسی وقت ارسال کر دیتے ہیں مجھے. قاضی صاحب بہت جناب، پوری پاکستانی قوم کی طرف سے قاضی صاحب آپ کو بھی سلوٹ. ہمیں کوئی کسی کا نام لینے میں ہچکچاہٹ نہیں. دنیا میں، اٹلی میں جو بھی پاکستانی اچھا کام کر رہا ہے، ہمارے پیج کے دروازے، ہمارے میڈیا کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے پاکستان کا روشن چہرہ، اپنے لوگوں کی اچھی باتیں سامنے لے کے آئیں، تاکہ دنیا میں یہ تاثر قائم ہو کہ ہم ایک اچھی قوم ہیں، ہم ایک متحد قوم ہیں. دیکھیں آپ، مہر صاحب آپ ملان میں ہیں، میں قوموں میں ہوں، لیکن جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم جو کچھ آپ کے لیے کر سکتے ہیں، آپ کی مہربانی، آپ نے ٹائم بھی دے رہے ہیں، تو یہی بھائی چارہ ہوتا ہے کہ مشکل میں ایک دوسرے کے کام آنا. آپ کی مہربانی کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے. اب میرا سوال وہی رہا کہ آپ کو کچھ انہوں نے بتایا کہ آپ کی ادھر سے ڈسچارج ڈیٹ کب ہوگی؟ نہیں بھائی جان، ابھی تو نہیں بتایا ہے، تو بتا دیں گے شاید 1 2 دن تک. جی جی چلیں، وہ تو ایک اچھی بات ہے کہ وہ آپ کو جیسے وہ بہتر سمجھتے ہیں. جد آپ کو دیکھیں انہوں نے گھر سے لے کے ادھر تک کی سہولیات دی ہیں، جی وہ جی یہی چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند ہو، وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ بیماری، یہ وبا شکست کھائے، کیونکہ یہ بیماری حمزہ مہر صاحب کسی ایک ملک یا کسی ایک فرد یا کسی ایک قوم کے لیے پوری دنیا اس میں گر چکی ہے. جی 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 جی. تو یہی چاہتے ہیں سب لوگ. تو آپ اس کے علاوہ کچھ آن لائن کیا کرتے ہیں؟ فیس بک یوز کرتے ہیں یا کتب پڑھتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ اس میں بھائی جان میں فیس بک بھی یوز کرتا ہوں، اور خاص کر میں آپ کی جو لائیو ہوتی ہے، میں وہ بھی 24 گھنٹے جب بھی آپ لائیو ہوتے ہیں، میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج مجھے انوائٹ کیا. میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے ہمیں پورے تقریباً اسپین، یورپ، پاکستان اور ہر دنیا کے ہر کونے سے ہم تک خبر پہنچتی ہے آپ کی وجہ سے. تو میں زیادہ تر آپ کے پروگرام جو ہے نا دیکھتا ہوں. جی جی، میں بڑی مہربانی. ہمارے بس یہ اصل یہ ان پروگراموں کو لانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اپنی مشکل کی اس گھڑی میں ہم اپنی کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر سکے.
वैसे तो आप जानते हैं ये जी फयाज साहब है, वो आपके लिए दुआ कर रहे हैं, काफी लोग हैं। तो आमीन, नाज़रीन बहुत अगर शुक्रिया भाईजान। नाज़रीन अगर आप कोई सवाल भी करना चाहें मेयर साहब से, तो ये जनाब नवाज निज़ामी साहब हैं, वो भी आपके लिए दुआ कर रहे हैं। निज़ामी साहब हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। निज़ामी साहब आपको भी सलाम। कोई भाई अगर किसी भी किस्म का उनके ज़हन में सवाल हो, तो आप वो पंजाबी में कहते हैं अज सानू अंदर का बंदा लभे है। जा जा। तो आज भाई हमारे पास अंदर का बंदा है, तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो आप जरूर लें। इनसे आप सवाल लेके हम आपके सवाल का जवाब देंगे। तो ये जी मैर्स जी, ये इसीलिए हमने प्लेटफॉर्म करना, तो आपको पता है दुनिया में हर चीज किस्म की चीजें हैं। लोग गूगल कर सकते हैं, फेसबुक यूज कर सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये पॉजिटिव थिंक थी कि हम इटली में मौजूद अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए करना चाहते हैं। और बिलखसूस आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा इन दिनों जीलर आए हुए हैं। तो जी हम जी। चाह रहे थे कि ऐसे लोग जिनके पास कोई जबान के इशू हैं, तो वो भी आए, वो भी हमारे प्रोग्राम देखें, तो उनको उर्दू जबान में हर चीज की मालूमात मिल जाए। तो अच्छा हमजा भाई, इधर आपके जो है वो ये इसका इंतजाम क्या है? कपड़े यानी जितने कपड़े आप लेके आए थे वो ही हैं, या आप इनको वॉश वगैरह कराने का भी कोई सिस्टम है, या खुद ही आप कर सकते हैं, या नहीं, अभी दे मैं देंगे? इधर तो कमरे में तो नहीं होता है, क्योंकि इधर तो जो आता है वो एक एक दिन एक रात रहता है तो वो चला जाता है। जी जी, ऐसे कमरे ही में है। तो ठहरने की जगह नहीं होती है। तो मैं अभी, मेरे कपड़े जो कल भेजे थे मैंने घर में कपड़े, तो वो उधर उन्होंने धो के, घर वालों ने जो कापो था उन्होंने धो के तो भेज दिए थे। आज सुबह ही आए हैं वापस कपड़े। माशाल्लाह जी। अपना जनाब मेहर हमजा साहब के जितने पीछे घर वाले हैं इधर, उनको भी जनाब पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से सलाम। आप जैसे ही हमें होना चाहिए कि जैसे जैसे ही कोई भाई मुश्किल में हो, तो आप लोग जैसे। अच्छा जी, ये हमारे बहुत मोहतरम हैं यकूब नक्शबंदी साहब, हमारे प्रोग्राम आलम उलमाए कराम के प्रोग्राम भी यही देख हैंडल करते हैं, हमारे एडमिन में से हैं। तो ये कह रहे हैं कि सॉरी मैं कोई शुरू की 5-7 मिनट की गुफ्तगू नहीं सुन सका, तो हमजा भाई से गुजारिश है एक दफा फिर बता दें कि कैसे अलामात जाहिर हुई और उनके साथ क्या ट्रीटमेंट की। जी अंकल जी, ये जो शुरू में ना खांसी वगैरह शुरू होती है, सिर्फ खांसी नॉर्मल जो आम मौसम में होती है, कहते हैं कि अभी मौसम चेंज हो रहा है इसलिए खांसी हो रही है। तो आप इस वबा वबा में इस खांसी को नॉर्मल मत लें। जब भी खांसी शुरू हो तो सिर्फ और सिर्फ आप पानी का इस्तेमाल करें। जो है ना, गला जब खराब होने पे आए या खांसी शुरू हो तो सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी का इस्तेमाल करें, और कोई चीज इस्तेमाल नहीं करनी है। खांसी से शुरू होता है। जी जी जी, यकूब भाई हमजा भाई बता रहे हैं ये खांसी से शुरू होता है। फिर आप थोड़ी सी ना 1-2 मिनट में डिटेल भी बता दें, काफी आप दोस्त बढ़ गए हैं प्रोग्राम की शुरू की निस्बत, तो आप बता दें कि कैसे आपने कापों को आगाह किया और फिर आप कैसे इधर शिफ्ट हुए। जी जी। अगर आप आपको खांसी शुरू होती है तो आप उसी वक्त जो है ना, फिल वक्त पानी पिए, गर्म पानी। तो साथ ही जो है ना वो डॉक्टर से रिव्यू करें, तो उसी वक्त वो आपको आपकी हेल्प करेंगे। आपको जिधर लेके जाना होगा, मसलन किसी अलहदा कमरे में, आइसोलेशन में, करंटीना में, जहां पे भी लेके जाना होगा वो आपको लेके जाएंगे। मगर इसको नॉर्मल मत लेना, इस चीज को नॉर्मल मत लेना इन दिनों। जब भी खांसी हो, खांसी वगैरह शुरू हो, उसी वक्त जो है ना डॉक्टर से रिव्यू करें। हमजा भाई आप ये बताएं, आप नॉर्मल लाइफ में सिगरेट नोशी वगैरह करते हैं? जी, पहले पहले थोड़ी बहुत करता था, मगर अभी तो बिल्कुल जो है ना, तकरीबन साल डेढ़ हो गया, बिल्कुल नहीं करता। तो इन दिनों तो फिर भी जो है ना वो बिल्कुल नहीं। जी जी जी, ये एक साथ खान साहब नीचे आए थे, वो भी आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, काफी दोस्त आपके लिए दुआएं कलमात लिख रहे हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको सेहत दे। तो आपकी बड़ी हिम्मत है जी। लेकिन हम देख रहे हैं कि 7 दिनों में हमारे भाई ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रिकवर किया है। बिल्कुल क्वाइट यंग लग रहे हैं भी यंग। और अगर ये बताते ना, तो कोई बंदा इनको इनके बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकता था। तो इससे एक एहतियात का भी पहलू निकलता है कि जैसे इस भाई हमारे ने तो
ये कर लिया कंट्रोल, और शुरू के दिनों में ये भाई डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर के जाने के बाद ये आइसोलेशन में इनको लेके आ गए। लेकिन अगर ये हमारा भाई बाहर हम किसी से मिले तो वो जैसे राय नहीं कायम कर सकता, वैसे ही अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। तो सब भाइयों को ये देखना चाहिए कि अल्लाह माफ करे, कोई कोरोना वाले के कोई सींग नहीं निकल आते, वो हम लोगों में से ही होता है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट कहती है ना, एहतियात करें, हाथ धोएं, मास्क लगाएं और फासला रखें, ये हम लोगों की बेहतरी के लिए ही ये सब कुछ किया जाता है और ये सब कुछ कहा जाता है। तो हमजा भाई आप से गुफ्तगू कर रहे हैं, हम सिलसिला इंशाल्लाह ताला जारी रखेंगे। तो ये जो इधर आप को क्या मालूम है कि जिस मतलब आप होटल में हैं, इसमें आप एक अकेले ही हैं रूम में, या इस फ्लोर में और भी ऐसे मरीज हैं? जी अभी तो कस्टमर तो नहीं आ रहे, बंद किया हुआ उन्होंने दूसरे लोगों के लिए, तो सिर्फ ये ही जो लोग रख रहे हैं। बहुत बहुत बड़ी बिल्डिंग है ना, छोटी बिल्डिंग नहीं है। जी जी जी। कम से कम 25 से ज्यादा हो गए फ्लोर मेरे अंदाजे के मुताबिक। जी 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 जी। जी इतने इतने तो नॉर्मल होंगे मेरे अंदाजे के मुताबिक। तो हर हर फ्लोर में कोई ना कोई जरूर होगा, क्योंकि जहां मैं रह रहा हूँ इसमें भी तकरीबन इस फ्लोर पे 10 से 15 लोग हैं। सही। जानी ये हुकूमत इटालिया की देखे कितनी बड़ी काविश है कि उन्होंने पूरा होटल लेके उसको आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इनकी बहुत बड़ी एक काविश है गवर्नमेंट ऑफ इटालिया की, कि वो अपनी अवाम पे इतने ज्यादा अखराजात कर रहे हैं। और जी इनको जफर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जफर भाई जी आपको भी सलाम दुआ लिख रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, और मुझे भी कह रहे हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहरबानी जनाब। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, असगर असगर अली पूछ रहे हैं आप किधर से हो? जी उन्होंने आप बता दें एक दफा फिर। जी मैं गुजरात से हूँ भाईजान। जी जी, ये जनाब भाई गुजरात से हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्लाह ताला आपको जल्द, शाहिद साहब हैं जी, वो लिख रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको बहुत जल्द सेहत अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया भाईजान। जी जी। तो ये असल में हमजा भाई ऐसा होता है, जब प्रोग्राम शुरू होता है तो वो चंद लोग कम होते हैं, जैसे फिर वो 5-7 मिनट गुजरते हैं, वो दोस्त आते हैं ना, तो वो उधर से ही प्रोग्राम देखते हैं। तो तमाम अहबाब, जब ये लाइव शो बंद होगा तो अगर आप शुरू से देखेंगे तो हमने कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं कि जिसका हमजा भाई से जवाब ना लिया हो। आप अहबाब की भी नजर में अगर कोई सवाल है, या आप कोई ऐसे, तो आप भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे सवाल कर सकते हैं हमजा भाई से, हम इंशाल्लाह ताला आपको इसका जवाब लेके देंगे। हमजा भाई, एक तो आपका ये बहुत जबरदस्त काम हो गया ना कि जो आप अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत सुनते रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं। आप क्या दिन के कुछ हिस्सा आपने 10-20 मिनट कुछ एक्सरसाइज के लिए भी रखा हुआ है? जी भाईजान ये करता हूँ, सुबह उठ के ये जब फजर की नमाज पढ़ता हूँ तो उसके बाद थोड़ा सा घूमता हूँ कमरे में ही। घूम के इस तरह जो है ना जिस्म फ्रेश हो जाता है। तो अभी मैं एक बात बताता हूँ कि अभी मुझे बिल्कुल मैं अपने आप को बिल्कुल इजी फील कर रहा हूँ, इजी महसूस कर रहा हूँ। जब डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर ने चेक किया तो वो बोलते हैं अगूरी। वो होता है कि माशाल्लाह, मुबारक मुबारक हो। हो, मुबारक हो आप सही हो गए हैं। ठीक है, अभी माशाल्लाह। मुझे मैं अपने आप को कोई ऐसी चीज फील नहीं कर रहा इन 5-6 दिनों के बाद। बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको सेहतमंदी रखे, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे। आप अपने घर का भी सरमाया हैं, इटली में पाकिस्तानी कम्युनिटी का भी आप हिस्सा हैं, उनका भी सरमाया है, मुल्क मिलत का भी सरमाया है। आप बहुत बिल्कुल यंग हैं। तो इसके ये यही वो ये यंग तबका ही है जिसने पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कम्युनिटी को आगे लेके चलना है। तो बेशुमार हमारी दुआएं आप भाई के लिए। तो आप अहबाब से गुजारिश है कि आप किसी भी किस्म का कोई सवाल करना चाहें तो हम इधर मौजूद हैं, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आप सवाल कर सकते हैं। तो ये जी खानकाह डोगराम वाला शरीफ से भी, पाकिस्तान में कोई खानकाह डोगराम वाला शरीफ, उधर के पीर साहब भी जनाब आपको सलाम दुआ दे रहे हैं, और वालेकुम सलाम। आपकी बहुत सेहत के शुक्रिया। लिए रोज सुबह
السلام علیکم ٹالنگ گورنمنٹ قابل تعریف ہے. ہمارے ادھر لندن میں میرے رشتہ دار کو، میرے دوست کے رشتہ دار کو کرونا ہوا تھا. اس کو میں اپنا صحت والے اسپتال نہیں لے کے گئے اور ایک ہفتے کے اندر فوت ہو گیا. اس کے ساتھ فیملی کو بھی کرونا ہو گیا. اس کے علاوہ اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہارٹ اٹیک کا جاری کیا. یہ شاید بھائی صاحب ہیں جی. زاہد بھائی بہت ہی ایسی خبریں آ رہی ہیں، تو میں اس موقع پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے دوست جیسے نیشنلٹی ملتے ہیں تو انگلینڈ بھاگتے ہیں. تو اٹالین گورنمنٹ نے جی اس وبا کے دور میں کھڑا ہو کے بتا دیا. یہ زاہد صاحب لکھ رہے ہیں جی اٹالین گورنمنٹ کا بہت اچھے اقدامات ہیں. ان کے کسی دوست کے رشتہ دار کو کرونا ہوا تھا تو اس کو بالکل ہاسپٹل نہیں لے کے گئے اور اس کی وجہ سے ان کے تمام فیملی کو کرونا ہو گیا. تو اس دوست کی ڈیتھ ہو گئی. تو پھر اس کا سرٹیفکیٹ تو انہوں نے جاری کر دیا کہ یہ ہارٹ اٹیک سے مرا ہے، کرونا کا نہیں مریض تھا. تو جی ہمارے سامنے موجود ہیں محترم مہر حمزہ صاحب، باہمت نوجوان جنہوں نے کرونا کو شکست دے دی ہے. اب یہ بس آبزرویشن پیریڈ میں ہیں، یعنی کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر ان کو کہہ گئے ہیں عبوری، یہ صحت یاب ہو گئے. لیکن صحت یابی کے بعد جو 8-10 دن کا وہ پیریڈ ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ بندے نے پھر واپس پبلک میں جانا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ یہ آبزرویشن پیریڈ میں ہے. واقع انہوں نے اپنی صحت، اپنی ہمت، اپنی قابلیت اور اپنی ذہنی کیا کہہ لیں ذہنی طاقت سے کہ اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا اور اس موذی مرض کو شکست دی. تو ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر افتخار صاحب، میرے خیال میں انہوں نے اپنا میوٹ پہ لگایا ہوا ہے. تو اپنا مہر حمزہ صاحب، آپ ذرا دوستوں کو یہ بھی دیں میسج کہ جو فیک نیوز چل رہی ہیں، مثلا ایک بندے نے اٹلی میں کسی جگہ کھڑے ہو کے کہا کہ جی اٹلی میں کسی جگہ کھڑے ہو کے کہا جی میں اٹلی میں ہی کھڑا ہوں تو ادھر کوئی وبا نہیں ہے، سارے بندے جھوٹ بول. بھائی جان ادھر میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، جو میں بول رہا ہوں ابھی اس وقت میں آئسولیشن میں ہوں، ٹھیک ہے، اور میں دوسروں کا کیا بولوں، میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. جی 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 تو یہ جو فیک نیوز آتی ہیں کہ اٹلی میں کوئی ایسا نہیں ہو رہا، کوئی ویسا نہیں ہو رہا، بالکل سچ ہے کہ یہ کرونا ہے، سب کچھ ہے، مگر ہم نے احتیاط کرنی ہے، ہم نے اپنے اوپر ایوی نہیں ہونے دینا، یہ بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل جی ایسی بات ہی ہے کہ ہم نے اس کو احتیاط سے اور اس اپنی قوت ارادی سے اس کو شکست دینی ہے. تو ایسا نہیں کہ اگر کرونا ہو گیا ہے تو بندہ ہمت ہار جائے. ہمارا یہ باہمت نوجوان آپ سب کی نظروں کے سامنے ہے. تو واقعی وہ تھوڑی بات میں وہ کہتے ہیں کوزے میں سمندر کو بند کرنا. تو حمزہ بھائی نے بہت زبردست بات کی. بھائی میں آپ کے سامنے، اس سے بڑا پھر اب ثبوت کیا چاہیے کہ میں آپ کے سامنے ہوں، آئسولیشن میں ہوں، آئسولیشن سے آپ سے مخاطب ہوں، تو اس سے بڑا پھر اب کیا ثبوت ہو سکتا ہے. تو تمام ایسے احباب جو اس کو ایزی لیتے ہیں، اور پھر میں آپ لوگوں کو ایک اور بھی بات بتا دوں، کیونکہ ہماری بعض دوست ہوتے ہیں وہ پازیٹیو کی بجائے نیگیٹو چلے جاتے ہیں. یہ نہیں سوچنا کہ مہر حمزہ نے شکست دے لی ہے، یہ کوئی خطرناک چیز نہیں. مہر حمزہ کا اللہ تعالیٰ نے قوتی نظام، مدافعتی نظام پتہ نہیں کیسا بنایا ہے، آپ کا کیسا ہے. میرے یہ تمام سوالات ان سے کرنے کا مقصد یہ تھا، جیسے میں نے پوچھا کہ آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر یا دمہ تو نہیں، تو انہوں نے کہا جی مجھے ایسی کوئی بیماری نہیں. تو ماشاءاللہ یہ ینگ ہیں، ان کو کسی بھی بیماری میں نہیں تھے. اگر وہ 2-4% اگر کرونا کے ان پہ اٹیک ہوا بھی تو انہوں نے بر وقت اس کو قابو کر لیا. محکمہ صحت اٹلی کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے تعاون کیا. دوسرے محکمے جنہوں نے ان کو یہ اتنا انتہائی قیمتی کمرہ دے کے دیا. بات کرنے کا مطلب ہے ان اداروں کی شکریہ کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ نہیں محسوس کرنا کہ ایک بندہ صحیح ہو گیا تو اب اس میں احتیاط کی ضرورت نہیں. حمزہ صاحب کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی بھائی جان، احتیاط کی تو سب سے پہلے ضرورت ہے. آپ احتیاط کریں گے تو آپ جو ہے نا اچھے ہو جائیں گے. اگر احتیاط نہیں کریں گے، بھیڑ میں جائیں گے، یہی بولیں گے کہ کچھ نہیں ہوگا، بعد میں پانی پئیں گے تو صحیح ہو جائیں گے. پانی تو میں نے جو آپ کو بتایا ہے کہ ہو جائے تو پئیں، مگر پہلے احتیاط کریں کہ خود بچیں اس چیز سے. حمزہ بھائی یہ جو آپ کو ادھر فوڈ کا پیکج ملتا ہے، یہ جیسے کہ ہم لوگ ادھر عادی نہیں ہوتے، لیکن آپ تو کافی عرصے سے ادھر تھے،
یہ آپ کے دن بھر کی خوراک کے لیے جو 3 پیکٹ ملتے ہیں یہ کافی ہوتے ہیں؟ جو کھانا دیتے ہیں، جی جی، کھانا جو دیتے ہیں۔ جی جی، وہ تازہ کھانا دے کے جاتے ہیں، بالکل گرم گرم کھانا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ایک بار صبح دے کے بس سارا دن چکر نہیں لگایا۔ صبح بھی آتے ہیں ناشتہ دینے، دن کو بھی 12 بجے آتے ہیں کھانا دینے، شام کو بھی آتے ہیں کھانا دینے، اس کے بعد پانی بھی علیحدہ دے کے جاتے ہیں۔ پوچھتے ہیں اگر کسی کافی کی ضرورت ہے تو کافی دے کے جاتے ہیں، ہر چیز۔ میں اٹالین گورنمنٹ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں بہت ساری سہولیات دی ہیں، ایک غیر ملکی ہوتے ہوئے بھی۔ جی جی جی، اس جگہ پہ محترم ناظرین، میں اپنے گزشتہ پروگراموں میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہم پہ بہت زیادہ احسان ہے کہ اس مشکل کے وقت میں جوسیپے کونتے صاحب ہمارے وزیر اعظم اٹلی کے، اگر کوئی مرکز جماعت ہوتی جیسے کہ پچھلے ادوار میں رہی ہے تو پھر شاید ہمارے لیے اتنی سہولتیں نہ ہوتی یا ہمارے تنگی زیادہ ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک خاص کرم ہوا ہے اٹالیہ میں مقیم تمام غیر ملکیوں پر کہ اس مشکل کے دور میں ہمارے جو سربراہ تھے وہ نہایت منصف المزاج، متوازن، درمیانے رستے پہ چلنے والے، عدل کرنے والے لوگ تھے، جس کی وجہ سے یہ ہمیں تمام تر سہولیات میسر ہو رہی ہیں۔ ہم لوگ ادھر آئے ہیں، ہم لوگوں نے اس ملک کو اپنا مسکن بنایا ہے، اس ملک نے ہمیں بے شمار مواقع دیے ہیں، اور اس وبا کے دور میں بھی اس ملک نے ہم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ تو ہم سب کو اس ملک کے خدا داد اٹلی کا وفادار رہنا چاہیے، اور اس کے تمام احکامات کی جو بھی ریاست جاری کرے اس کی پاسداری کرنی چاہیے، تاکہ اس وبا کے دور میں ہم اپنا پازیٹیو کردار ادا کر سکیں۔ مہر حمزہ صاحب، آپ اختتامی کلمات اپنی فیملی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے اور پورے پاکستانیوں کے لیے کہیں، پھر اس کے بعد پروگرام کے اختتامی حصے کی طرف چلیں۔ جی، میں اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز اور قارب رشتہ داروں کو اور اپنے پیارے وطن پاکستان کے نواسیوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ احتیاط کریں، احتیاط کریں اور احتیاط کریں، اس چیز سے جتنا ہو سکتا ہے بچیں، ٹھیک ہے؟ بھیڑ والی جگہوں پہ نہیں جائے۔ حکومت پاکستان نے اور جو برون ممالک میں رہ رہے ہیں، اگر انہوں نے کوئی قانون ایسے ویسے بنایا تو اس پر پیرامد ہوں، نہ کہ یہ کہیں کہ جہاں بھیڑ ہوگی وہاں جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ بالکل اس پر نہ احتیاط کریں۔ تو میں اپنے گھر والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، ڈاکٹر نے مجھے مبارک دے دیا ہے کہ آپ ٹھیک ہو گئے ہو۔ میں اپنے دوست کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، شکر الحمدللہ۔ ابھی صرف اور صرف یہ جو چند دن ہے، وہ کہتے ہیں آپ کے فائدے کے لیے، اگر آپ باہر جاؤ گے، دوستوں میں رہو گے تو پھر کچھ نہ ہو جائے، اگر جب تک ختم نہیں ہو جاتا یا کم نہیں ہو جاتا تم اپنی سیفٹی کے لیے ادھر رہو کمرے میں۔ میں نے بولا ٹھیک ہے۔ جی کامران حمزہ بھائی، کامران بھائی کا سوال آیا ہے کہ ندیم بھائی پلیز اگر آپ بھائی سے پوچھ کر دیں کہ کھانسی کے ساتھ کیا چسٹ میں پین بھی تھی یا صرف نارمل کھانسی تھی، اور ڈاکٹروں نے کیا ٹریٹمنٹ کیا تھا اس وقت؟ جی بھائی جان، جب کھانسی آتی ہے تو بہت سارا نا گلا درد بھی کرتا ہے ساتھ۔ شروع میں آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ نہیں، جب آپ کھانستے رہتے ہیں نا تھوڑا تھوڑا، تو اس کے بعد گلا درد کرنے لگ جاتا ہے۔ تو آپ فوری طور پہ، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ صرف اور صرف گرم پانی پئیں، ابال کر اگر ہو سکے تو دن کو شام کو کھانے کے ساتھ بھی پانی استعمال کریں، گرم پانی جو ہے نارمل، جیسے آپ چائے پیتے ہیں، جیسے آپ شربت پیتے ہیں، کوکا کولا کی جگہ صرف اور صرف پانی گرم پئیں، اس سے آپ کو کوئی اور میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جی جی، اچھا جی، اپنا حمزہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ کھانے کے ساتھ آپ کو میڈیسن وغیرہ بھی دی جا رہی ہیں؟ میڈیسن انہوں نے ایک صرف مجھے دیا تھا، تو مگر انہوں نے بولا کہ جب ضرورت پڑے تو لینا۔ ابھی صحیح۔ مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی اس چیز کی۔ وہ بولتے ہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ دیکھ کے جاتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں تمہیں میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے ابھی، کیونکہ تم بالکل ٹھیک ہو چکے ہو۔ تو میں پھر بھی پانی یوز کر رہا ہوں، اسی طرح ہی گرم پانی جو ہے نا وہ یوز کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو حمزہ بھائی ایک دفعہ آپ کا پھر بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ آپ مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں اپنا بڑا سمجھتے ہوئے جیسے ہی آپ کو مسئلہ ہوا تو آپ نے اسی دن مجھے میسج کیا، پھر ہم رابطے میں تھے مسلسل۔ تو میں بس اسی کوشش میں تھا کہ جیسے ہی آپ کی طبیعت کچھ اچھی ہو تو میں آپ کو لے کے اپنے پاکستانی بھائیوں کے سامنے آؤں۔
आप लोग बिल्कुल कोई ऐसी तारीफ की बात नहीं, हकीकत है कि आप तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक जुर्रत की मिसाल हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया, तालीम याफ्ता तरीके से हैंडल किया, इसके फ्रंट फुट पे आके लड़े। आपने कोई शोर गुगा नहीं मचाया, आपने कोई ऐसी जालहाना हरकतें नहीं की कि मेरे घर में ना बताना, ये ना करना, वो ना करना। जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है, वासियत मुसलमान हमारा ये ईमान है। तो हमें हमारा जो था ना प्रोग्राम, जिस तरह आपने इसको फाइट किया, तो हमारा प्रोग्राम ये इसीलिए था कि एक तो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे और दूसरे आपकी जरूरत को सलाम किया जा सके। तो हमजा भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, हम मैं जाते दफा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हूँ, आज ये आपके नाम करते हैं, आप नारा लगाएं पाकिस्तान जिंदाबाद। जी भाईजान, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक बार फिर मैं इटालियन गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ, इटालियन दारों का शुक्रगुजार हूँ। सल्यूट फॉर इटालियन गवर्नमेंट। और आखिर में मैं कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।